بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اسے کھانا کھلاؤ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی بھی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہیں جو سب سے عمدہ اخلاق والے ہوں، جن کے کاندھے جھکے ہوئے ہوں، یعنی وہ عاجزی کرنے والے ہوں، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں اور ان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو محبت نہیں کرتا، اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی انہیں پاک کرے گا کہ وہ جنت میں جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وہ لوگ نامراد اور برباد ہوں یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ پتھر اٹھا کر سختی، یعنی قوت و مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی قوت والی یا مضبوط چیز نہ بتلاؤں؟ وہ شخص جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، وہ اس سے زیادہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے سے کشتی کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فلاں پہلوان ہے، جو بھی اس سے مقابلہ کرتا ہے یہ اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑا پہلوان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس پر کسی دوسرے آدمی نے ظلم کیا،
تو اس نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس طرح وہ خود پر بھی غالب آ گیا، اپنے شیطان پر بھی غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد ایسا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے حق میں عورتوں کے فتنہ سے زیادہ ضرر رساں یعنی نقصان دہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پس تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے رونما ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہم اس کی آواز کی بھن بھناہٹ تو سنتے تھے، مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان میرے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں اور اسلام میں یہ سب سے اہم اور اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرضوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سال میں پورے مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا، کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لیے لازم ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالی کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقہ دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا کہ مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔